جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ 10 ٹائمز سلام بھیجا گویا اس نے ایک گردن یعنی غلام کو آزاد کیا۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ صحابہ کرام نے شان و عظمت مصطفیٰ کو نعتیہ اشعار میں بھی بیان فرمایا، اس کی وضاحت وغیرہ بھی اس پروگرام میں ہم سنا کرتے ہیں۔ ابتداً قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کرتا ہوں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ فرما تھا۔ پتہ چلا کہ فرشتوں نے سجدے کے ذریعے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی تھی وہ اصل میں نور مصطفیٰ کی تعظیم تھی۔ مقصود یہ ہے، آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے۔ اللہ کریم ہم پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کرم فرمائے اور صحابہ کے صدقے میں ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی انہی کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت سنیں گے۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس بن مرداس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی شان بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ وجدناہ نبیا مثل موسیٰ فکل فتن یخایرہ مخیر، ہم نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی پایا، بس ہر وہ نوجوان جو خیر کے معاملے میں آپ سے مقابلہ کرے گا وہ مغلوب ہے اور حضور غالب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہزاروں انبیاء کرام جتنے بھی اللہ نے نبی رسول بھیجے، اس میں حضرت عباس بن مرداس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی نبی مانتے تھے، تو ان کے اس عقیدے کے مقابل آپ نے یہ فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثل ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک مکمل شریعت لے کر آئے، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کامل اکمل آخری شریعت آخری کتاب لے کر تشریف لائے۔ اور شاعر کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ایک شریعت لائے، قوانین لائے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی، اللہ کے یہ احکامات ہیں، اسی طرح یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ہدایت کا مکمل نظام لے کر آئے۔ دین آپ ہی کی وجہ سے کمپلیٹ ہوا، تام ہوا، مکمل ہوا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکرائے، وہ بدماش جو اپنے آپ کو استغفر اللہ خدا کہتا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور کے فرعون
ابو جہل اور ایک اور فرعون ابو لہب سے ٹکرائے آپ. تو یہ مماثلت. اچھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اور ساری قوموں کو جن جن کی خوش نصیبی تھی کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، جہالت کے زنجیروں سے آزاد کر دیا. اچھا، تیسری مشابہت یہ ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت جلال والے، رعب والے نبی تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ پاک نے رعب عطا فرمایا. بخاری شریف فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے تک کی مسافت تک رعب دے کر میری مدد کی گئی. یعنی ایک ماہ کی مسافت کے ایریے کے اندر کوئی آ گیا، اس پر رعب مصطفیٰ طاری ہو جائے گا، ڈر جائے گا. اور آپ کی شان جلالی کا علم یہ تھا کہ بڑے بڑے بہادر آپ کے سامنے کانپ جاتے تھے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفقت فرماتے تھے کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. تو گویا حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی ذات میں وہ تمام کمالات دیکھے جو اللہ نے اپنے عظیم و کلیم نبی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، بلکہ میرے نبی کی شان تو اس سے بڑھ کر ہے. آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے کامل مکمل ہے. اور اعلیٰ حضرت کے اشعار پر ہم یاد کرتے ہیں، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. دوسرا مصرع جو ہے نا، سب سے بالا والا، اس کو پڑھتے ہیں سب سے بالا و اعلیٰ. تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے سب سے بالا والا ہمارا، والا سے مراد شان والا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا. خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور ایک مشابہت کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصف نبوت میں موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے، ورنہ درجوں کے لحاظ سے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مثل کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. قرآن کریم میں اللہ کریم نے انبیاء کے درجات بلند کیے. اچھا، یہ یاد رکھیں کہ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں بہت مقرب ہیں، عزت والے ہیں، وجاہت والے ہیں. اور اللہ کریم نے خود نبیوں کی شان قرآن میں بیان کی ہیں. ہاں، سب سے زیادہ میرے نبی کی شان بیان ہوئی، لیکن دیگر انبیاء کی بھی شانیں بیان ہوئی. تو بعض کم علم کہیں، جاہل کہیں، کیا کہیں کہ جو ہمارے جیسے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کی شانیں تو اللہ بیان کر رہا ہے، وہ تو کیا کہہ رہا ہے بھائی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جس سے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا.
تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ انبیاء کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، انبیاء کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ نبی ہونے میں سارے نبی برابر ہیں، اور جہاں قرآن میں یہ آتا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں، سے مراد ہے کہ اصل نبوت میں کوئی فرق نہیں، سارے نبی ہیں۔ اچھا، مرتبے، خصائص، کمالات، اس میں تو فرق ہے، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں۔ 3 انبیاء کے خصوصی فضائل بیان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ان سے کلام ہوا کوہ طور پر، اور بلا واسطہ کلام ہوا، اور یہی شرف سید الانبیاء کو اللہ نے معراج عطا کیا۔ اور وہاں تو فرق یہ ہے کہ وہاں تو زیارت بھی ہوئی، پھر کلام ہوا، اور لامقام پر بلا کر ہوا۔ اچھا، دوسرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اللہ نے کھلی نشانیاں کی، مردے زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو تندرست کرتے ہیں، مٹی سے پرندے بناتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید کی گئی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تیسری وہ ہستی ہے جن کے بارے میں فرمایا درجوں بلندی عطا فرمائی، وہ کون ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ملجا ماوا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کثیر درجات کے ساتھ سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے، یہ عقیدہ کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو نسبت ایک امتی کو نبی سے ہے، وہی نسبت سارے نبیوں کو ہمارے نبی سے، نہیں انبیاء کرام بھی میرے نبی کے امتی ہیں۔ کیا شان ہے! یعنی وصف نبوت میں انبیاء وہ برابر ہیں، لیکن درجات مختلف ہیں، اور ویسے انبیاء کرام بھی امتی ہیں، فرشتے بھی پیارے آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق مسلم شریف کی حدیث سے پاک، امت میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں کتنی پیاری بات علماء لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی نا رحمت للعالمین، کہ جو سب عالمین پر رحمت ہے تو سب سے افضل ہوا، صحیح، کیونکہ عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا کو، تو آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم پر رحمت ہیں، تو آپ سب سے افضل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، اسے موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بیان کیا گیا کہ زمین پر آپ نے اللہ پاک سے کلام کیا بغیر فرشتے کے واسطے کے، بغیر واسطے کے ڈائریکٹ۔ تو اب یہ آپ کلیم اللہ ہوئے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور لامقام پر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بلایا اور دیدار بھی کروایا، اور وہاں جو بغیر واسطے کے ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے تو آپ حبیب اللہ بنتے ہیں، تو کلیم اللہ سے افضل ہے حبیب اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے تھے، اللہ کو نہیں دیکھا،
اللہ کے نور کی کوئی تجلی تھی، اس سے وہ غش کھا گئے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم میں تعریف کی میرے رب نے میرے محبوب کی بینائی کی. دھوم والنجم میں ہے ان کی بینائی کی. سبحان اللہ. اور کسی نے کہا کہ اوصاف تو سب نے پائے سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی. بے شک. ایک عاشق رسول کہتے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. سادہ سی بات ہے اور بہت زبردست بات ہے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہر وہ نوجوان جو خیر کے معاملے میں آپ سے مقابلہ کرے وہ مغلوب ہے، حضور غالب ہے. کیونکہ حضور سے خدا کی اطاعت میں کوئی نہیں بڑھ سکتا، عبادت میں آقا سے کوئی نہیں بڑھ سکتا، ریاضت میں آقا سے کوئی نہیں بڑھ سکتا، پاکیزگی میں کوئی نہیں بڑھ سکتا، نفاست میں کوئی نہیں بڑھ سکتا، سخاوت میں مخلوق میں کوئی نہیں بڑھ سکتا، قناعت میں نہیں بڑھ سکتا، شجاعت میں نہیں بڑھ سکتا، شرافت میں نہیں بڑھ سکتا، دیانت میں نہیں بڑھ سکتا، امانت، عنایت، امامت، بصارت، ذہانت، فصاحت، بلاغت، صداقت، کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیر کی وہ جتنی بھی جہات ہیں ہر جہت میں سب سے بڑھ کر ہیں. نہ کوئی آپ کا مثل ہے نہ کوئی آپ کا مثل ہو سکتا ہے. اور امیر علیہ سنت لکھتے ہیں تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، تیرا ہاشمی گھرانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. تو ہے بے کسوں کا یاور، اے میرے غریب پرور، ہے سخی تیرا گھرانہ آقا ہے سخی تیرا گھرانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. اور ایک شاعر کہتے ہیں میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا. سبحان اللہ. حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ شعر کا دوسرا مصرع اگرچہ نوجوان بیان کیا گیا لیکن مراد نوجوان نہیں ہے، ہر شخص ہے کہ جس کے اندر طاقت و ہمت و جوش ہو، وہ کسی بھی بھلائی کے میدان میں کمال کا دعویٰ کرتا ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑھ کر ہی ہیں. تو قیامت تک کوئی بھی شخص خیر و بھلائی کے میدان میں میرے آقا سے اگر مقابلہ کرے گا مغلوب ہی ہوگا، کیونکہ ان کی بلندیاں تو رب کائنات نے بیان کی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا. سنیں اعلیٰ حضرت کی ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا
کہ جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا، اور مومن کا ایمان تمہاری یاد کے بغیر ہرگز پورا نہ ہوگا۔ آسمانوں کے طبقے اور زمینوں کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے، مؤذن اذانوں اور خطیب خطبوں اور ذکر کرنے والے اپنی مجالس اور واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کریں گے۔ اشجار و احجار، آہو و سوسمار یعنی ہرن و گو، دیگر جاندار و اطفال شیر خار و معبودان کفار جس طرح ہماری توحید بیان کریں گے ویسے ہی بزبان فصیح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے۔ دنیا میں ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا غلغلہ ہوگا، سوائے ازلی بدبخت کے ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا۔ مصبحان ملائے اعلیٰ کو ادھر اپنی تسبیح و تقدیس میں مصروف کروں گا، ادھر تمہارے محمود درود مسعود کا حکم دوں گا۔ عرش و کرسی، ہفت اوراق سدرہ، قصور جنا جہاں پر اللہ لکھوں گا، محمد الرسول اللہ بھی تحریر فرماؤں گا۔ اپنے پیغمبروں اور اولو العزم رسولوں کو ارشاد کروں گا کہ ہر وقت تمہارا دم بھرے اور تمہاری یاد سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور جگر کو ٹھنڈک اور قلب کو تسکین اور بزم کو تزئین دیں، یعنی زینت دیں۔ جو کتاب نازل کروں گا اس میں تمہاری مدح و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح و توضیح سے یعنی وضاحت سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں، اور نادیدہ یعنی جنہوں نے تمہیں دیکھا نہیں، تمہارے عشق کی شمع ان کے کانوں سینوں میں بھڑک اٹھے گی۔ ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہو کر تمہاری شان میں کمی اور تمہارے فضائل کو مٹانے میں مصروف ہو تو میں قادر مطلق ہوں، میرے ساتھ کسی کا کیا بس چلے گا۔ آخری اسی وعدے کا اثر تھا کہ یہود صدہا برس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالتے چاند پر خاک ڈالتے ہیں، تو اہل ایمان اس بلند آواز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامع اگر انصاف کرے، بے اختیار پکار اٹھے، لاکھوں بے دینوں نے ان کے محو فضائل پر کمر باندھی، مگر مٹانے والے خود مٹ گئے اور ان کی خوبی روز بروز مترقی رہی۔ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، مرغ فردوس یعنی جنت کے جو پرندے ہیں، مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ ہر خوبی میں میرے آقا مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے صحابہ رسول کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت سنی، عظمت مصطفیٰ کا بیان سنا، افضلیت مصطفیٰ کا بیان سنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سب سے بلند رتبہ عطا فرمایا ہے قرآن پاک کی روشنی سے۔ یہ ہم نے سننے کی، سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کثرت سے کرتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نہ